کہ ہر قریب رہنے والا شخص آپ کا مخلص نہیں ہوتا. یقین کریں جو لوگ آپ سے محبت نہیں کر رہے ہوتے نا، وہ یقین کریں کہ اندر ہی اندر آپ کے لیے حسد رکھ رہے ہوتے ہیں، بغض رکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈی گریڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ آپ کے قریب اس لیے رہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نیچا دکھا سکیں اور یا آپ کو نیچا دیکھ سکیں. تو یقین کیجیے ایسے لوگ بڑے ہی منافق ہوتے ہیں جن لوگوں کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. یقین کیجیے یہی لوگ آپ کو گرانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اور جناب ذہنی سکون کے لیے اور خود اعتمادی کے لیے آپ نے ان کو اپنے لیے زندگی میں پہلے ہی آپ نے ان کو نکال پھینکنا ہے جناب. کہیں بھی اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں پہلے ہی ان کو نکال پھینکنا ہے جناب. کیونکہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خود اعتمادی اور خوشحالی لے کر آنی ہے نا، تو یقین کیجیے ایسے لوگوں سے وقت سے پہلے ہی علیحدہ ہو جائیں. کیونکہ یہ لوگ آپ کو یقین کریں کہ یہ لوگ آپ کو ڈی گریڈ کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے جناب. چلیں یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے جناب. السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی جناب. آپ کے ابھی بھی اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب. تو جناب آج کی ویڈیو بڑی اسپیشل ہے جناب، کیونکہ آج ایسے لوگ دیکھیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو بظاہر تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں جناب، اور آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جناب. وہ کون سے لوگ ہیں جناب؟ یہ 5 قسم کے لوگ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح کے لوگ اگر آپ کے ارد گرد موجود ہے، ایون کہ آپ کے گھر میں موجود ہے، تو ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لے اور یا اس کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ تھوڑا سا لمیٹڈ بنا لیجئے. کیونکہ ایسے لوگ یقین کیجیے آپ کے ارد گرد ضرور ہوتے ہیں لیکن آپ کو مفاد نہیں دے سکتے، آپ کے لیے خوش نہیں ہو سکتے. یقین کیجیے اچھا دوست یا اچھا رشتہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے مخلص ہو، آپ کے لیے اچھا سوچتا ہو اور آپ کو اچھا گائیڈ کرتا ہو. یقین کیجیے جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں بظاہر تو آپ کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں آپ کے ساتھ، لیکن اندر ہی اندر آپ لوگ ساتھ جل رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ٹانٹ مار رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یقین کیجیے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، صرف آپ کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو گرتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ میں بتاتی ہوں کیسے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ پہ 5 ہی پوائنٹ ہیں لیکن سارے امپورٹنٹ، لیکن 1 بائی اگر آپ کے ارد گرد موجود ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کے لوگ آپ کے پاس بھی موجود ہیں. کیونکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن میں بھی کہیں نہیں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے ارد گرد ہے تو بتائیے گا ضرور. نمبر 1 پہ دیکھیں وہ لوگ جو آپ کی خوشی کو برداشت نہیں کرتے. یقین کیجیے وہ سامنے بظاہر تو یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یا اگر آپ کہتے ہیں نا میں فلانی جگہ پہ کامیاب ہو گیا، یا میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہا، یا میں بزنس میں کامیاب ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں سرسری سا آپ کو مبارکباد دے دیں گے. ایون تو بات ہی پلٹ دیں گے کہ آپ کو بات نہ کرنی پڑے یا آپ کو جواب نہ دینا پڑے. یا اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صرف آپ کو یہ کہہ دیں گے جناب کہ بس جی ہلکا سا مبارک ہو کے پتہ ہی نہ چلے کہ مبارک بھی دیے، کہ بات بھی ہو جائے. اور کیونکہ یہ لوگ نا آپ کو ہمیشہ سے آپ کی زندگی میں یا آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ یہ صرف آپ کو گرانا چاہتے ہیں. جب آپ گر جاتے ہیں نا، اگر بعض اوقات اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ دیکھیے گا ان کی خوشی کا اظہار ان کے چہرے سے چھلک رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گرا ہوا دیکھ کے کتنا اچھا اپنے آپ کو اچھی فیلنگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں آپ سے کبھی بھی مخلص نہیں ہوئے جو آپ کی خوشی میں خوش نہ ہو. یقین کیجیے جو آپ سے پیار کرتے ہیں نا وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے اور آپ کے غم میں غم ہوں گے. لیکن اگر ایسے ہی لوگ آپ کے جب خوشی میں کہتے ہیں نا خوشی میں نہ خوش ہوں، کیونکہ وہ ایک حسد کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو حسد سے آپ سے خوش نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ ان سے تھوڑا پرہیز ہی کر لیا کرے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ چل. لیکن دیکھیں پہلے تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو خوشی کا عالم جو ہے وہ سب کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانی جگہ خوش. لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا جو سننے والا ہے وہ آپ کے لیے کیا رائے رکھتا ہے. اگر وہ آپ کے لیے اچھی رائے رکھتا ہے تو آپ کے لیے مخلص ایک آپ کا دوست ہوگا جناب. چلیں جی اگلا پوائنٹ کیا ہے، اسی طرح ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی چاپلوسی کر رہے ہیں یا کسی اور کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں. یقین کیجیے جب وہ آپ کے سامنے کسی کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی بھی کر سکتے ہوں گے، آپ کی بھی کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ آپ کو کسی اور کی باتیں بتا رہے ہیں یا آپ کی نہ کرتے ہوں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں منفی سوچوں والے لوگ.
کیونکہ انہوں نے تو خود کچھ کرنا نہیں ہے. جب خود کچھ نہیں نہ کرنا وہ دوسروں کو بھی اسی طرح ڈیگریڈ کرتے رہیں گے. اگر آپ کی کامیابی پہ وہ خوش نہیں نہ ہوں گے تو صرف اور صرف آپ کو، اگر آپ ان سے کوئی مشورہ لے لیتی ہیں، کہتے ہیں کہ ایز اے ریلیٹیو ہیں یا میرا دوست ہے اچھا، یا میری بہن ہے، یا ایون کہ کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کہتی ہیں نا کہ مجھے جو اچھا مشورہ دے گا، اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا تو یقین کیجیے وہ بھی آپ کو کبھی بھی اچھا مخلص نہیں دے گا. یا تو ٹال مٹول کر لے گا، یا تو پھر بتائے گا ہی نہیں، یا بتائے گا تو غلطی ہی بتائے گا. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان سے تھوڑا سا پرہیز کیا کریں، کیونکہ ایسے لوگوں سے آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے. منفی لوگ کیونکہ خود کچھ کر نہیں سکتے، جب خود کچھ نہیں نہ کر سکتے تو آپ کو بھی یہی بلیم کرتے رہتے کہ آپ بھی کچھ نہ کریں. جب کچھ آپ کر لیتے تو آپ کو یقیناً وہ آپ کی باتوں پہ تھوڑا سا حسد کرتے ہیں، تھوڑا سا مطلب جل سے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی کامیابی پہ وہ جلیں گے. تو اسی طرح نا ایسے لوگ ہوتے ہیں منفی طرح کے لوگ، جو دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، خود کو آگے لاتے ہیں اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو جناب ایسے لوگوں سے تھوڑا سا پرہیز ہی اچھا ہے. بظاہر تو ہنس رہے ہوں گے لیکن جو ہے اندر ہی اندر کوڑ رہے ہوں گے، اندر ہی اندر سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن بظاہر جو ہوتے ہیں وہ بس آپ کو یہی جتلا رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہوتا ایسا بالکل بھی نہیں ہے جناب. چلیں جی اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کو نہ مطلب چھوڑ جاتا ہے نا، یقین کیجئے دیکھیں پہلے آپ کو بڑا ہی میں کر رہے ہوتے، میری دوست یا میرا یہ ہو گیا وہ ہو گئے، لیکن جب وقت پڑنے پر آپ کو ضرورت آتی ہے نا، دیکھیں کھڑے اور کھوٹے کا تو تبھی پتہ چلتا ہے نا جب وقت پڑنے پر انسان کی یاد آئے، یا انسان کسی کو یاد کرے تو ایک دم جو ہے وہ کسی کی بلانے پہ آ جائے، تو وہ ہوتا ہے آپ کا احساس کرنے والا، وہ ہوتا ہے آپ سے مخلص دوست. وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ سے بالکل بھی مخلص نہیں ہوتے، یقین کیجئے وقت پڑنے پر یا کال نہیں اٹھا رہے ہوتے، یا غائب ہو جاتے ہیں آرام سے، یا تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دن گھر ہی نہیں آتے. ہوتا ہے نا اس طرح، کیونکہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے یا میرا دوست مشکل میں ہو جائے، تو مشکل وقت میں جو آپ کی کام آئے نا وہ ہوتا ہے اصل دوست. ویسے تو دوست تو ہزار ہوتے ہیں، جو مشکل میں کام آئے تو وہ اصل دوست ہے. جو مشکل وقت میں کام نہیں آتا تو وہ آپ کا بالکل بھی دوست نہیں ہے. تو یقین کیجئے ایسے لوگوں سے اب گریز کیجئے، ایسے لوگوں سے دور رہیے جو مشکل وقت میں کام نہیں نہ آ رہے. تو یقین کیجئے وہ آپ کو کسی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں، اس میں کچھ ہے ہی نہیں جو آپ کے کام آئے گا. جب مشکل وقت میں نہیں ہے تو پھر آسان وقت میں تو دیکھیں اور بھی لوگ بہت ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بس ان سے پرے ہی رہیں. یہ لوگ آپ کے خاص طرح سے دشمن ہوتے ہیں. یقین کیجئے اندر ہی اندر کوڑ رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں. تو جناب اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ میں مطلب آپ بڑے اچھے مان کے ساتھ کسی کو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کوئی پرابلم سولو کر دے یا میری یہ پرابلم ہے، تو وہ آپ کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ وہ آپ سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا، آپ میں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھتے یا آپ کے کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ آپ کو نا آپ کی بات کو بھی بس رائے گاہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے اگر آپ گڑ گڑا بھی رہی ہیں، فریاد بھی کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ ہے، لیکن وہ آپ کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ میں وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کو آپ اپنی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، اپنے اللہ کو بتائیں، کیونکہ آپ کے اللہ جہاں سنتا ہے نا وہاں دوسرا کوئی نہیں سنتا. تو بس لوگوں کو فریاد لگانے کے بجائے اپنے اللہ سے بات کریں. دیکھیں ایسے لوگوں سے آپ گریز ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ وقت آنے پر بدل جاتے ہیں. ایسے پلٹی کھاتے ہیں نا جیسے پتہ ہی نہیں، کہ بظاہر تو آپ کے ساتھ بڑی خوش ہو رہی ہوں گی، بڑی اچھی ہو رہی ہوں گی، بڑی چاپلوسی کر رہے ہوں گے، لیکن اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوں گے. تو یقین کیجئے ایسے لوگ جو ہے نا ان کے شر سے اللہ بچائے. اگر کسی سے اگر ایسا ہو جائے نا، کسی سے کوئی بات ہو جائے یا کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یقین کریں آپ کو سامنے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، وہ آپ کو بندہ نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کی سوچ خود کی منفی ہے نا، وہ آپ کو بھی منفی سوچے بتائے گا. تو ایسے منفی سوچو لوگوں کے ساتھ دور ہی رہیں تو اچھا ہے. چلیں جی اگلا پوائنٹ کیا؟ اگلا پوائنٹ بڑا ہی زبردست ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ نیکی کرے نا، یقین کریے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی نہ ہو تو اس کے شر سے بچے. یقین کیجیے حضرت علی کو قول ہے کہ کسی سے نیکی کرے تو اس کی شر سے بچے، کیونکہ جب کسی سے نیکی کی جاتی ہے نا وہی انسان جو ہے وہ ڈستا ہے انسان کو. کیونکہ
وہ اسی کو نا اس کے راز پتہ ہوتے ہیں، وہی اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرے ساتھ نیکی کرے، یہ میرے ساتھ مخلص ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ الٹا الٹیمیٹ آپ کو دے گا، مطلب جوابی کارروائی دے گا، یا کہے گا کہ یہ تو میرے ساتھ ایسا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسا کر کے دکھاؤں، تو یقین کریں آپ کبھی بھی وہاں پہ خوش نہیں رہ سکتے۔ تو ایسا دوست ہے، ایسا رشتہ دار ہے، یا ایون کہ ایسا آپ کے قریب ہے، کوئی لیگ ہے، کوئی بھی ایون کہ کوئی بھی ہے شخص جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اگر یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو یقین کہ جو ایک منافق انسان ہے، جو آپ کا دشمن ہے، تو جناب اپنی زندگی میں نا ایسے لوگوں سے دور ہی رہیے، اپنی زندگی کو آگے اگر خوش بنانی ہے جناب، خوشحال بنانا ہے، خود اعتمادی لانی ہے، اور جناب تو پھر ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا بہتر ہے، اس سے اچھا آپ اکیلے ہی رہ لیں۔ تو جناب آج کی میری ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور فرینڈز فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جناب، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔